بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع علیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک دانہ ہو اور اس دانے سے 70 کونپلیں نکلیں اور ان پر 70 خوشے ہوں گے، ہر خوشے میں 100 دانہ ہو، تو اندازہ کریں کہ کتنا ثواب ہوا۔ 1 ریال، 1 روپیہ، 1 درہم، 1 ڈالر اگر کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اس کو 700 گنا ثواب ملتا ہے، اور یہ 700 گنا تک تو ہو گیا۔ آگے اللہ رب العزت نے ساتھ ارشاد فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کو چاہے اس سے بھی بہت زیادہ، کئی گنا زیادہ دیتا ہے، یعنی جیسے جیسے کسی کا خلوص ہوگا ویسے ویسے اس کے لیے اجر و ثواب جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا۔ واللہ واسع علیم، اللہ بہت وسعتوں والا اور بہت ہی علم و فضل والا ہے۔ اور اگر کوئی شخص یہ انفاق فی سبیل اللہ اور یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ماہ رمضان جیسے مقدس اوقات میں کرتا ہے تو یقیناً رمضان کی برکتیں بھی ساتھ شامل ہو جائیں گی۔ اور یہ ایک عام خرچ کرنا ہے اور ایک خاص ہے جو کہ مال زکوٰۃ ہے، اور مال زکوٰۃ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے، جو کہ صحیح مسلم اور دیگر کتب کی مشہور و معروف حدیث جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بیان فرمائی ہے، اس میں حضرت جبرائیل امین نے سوال کیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیے۔ اس میں اسلام کے بارے میں جب سوال کیا تو آپ نے جو 5 چیزیں گنوائیں ان میں سے ہی ایک زکوٰۃ بھی ہے، تو گویا اسلام کے 5 ارکان میں سے زکوٰۃ ایک اہم رکن ہے۔ اور ماہ رمضان موسم خیرات و برکات ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ میں خاص طور پر بہت ہی زیادہ خرچ کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور حدیث کی دیگر کتابوں میں یہ موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں بہت تیز تھے۔ وکانا اجود ما یکون فی رمضان، اور خاص طور پر رمضان میں تو آپ اللہ کی راہ میں بہت ہی خرچ کیا کرتے تھے۔ اور رمضان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آیا کرتے اور آپ پر آ کے قرآن پیش کیا جایا کرتا تھا، یعنی قرآن کا دور ہوا کرتا تھا۔ اور جن دنوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور فرماتے ان دنوں میں آپ بہت ہی زیادہ خرچ کیا کرتے تھے، اتنا کان اجود بالخیر من الریح المرسلہ، ان دنوں میں تیز ہوا سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کیا کرتے تھے۔ آدمی کے پاس مال ہو اور اس میں سے صدقہ کرے بظاہر ہمیں گھٹتا نظر آتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صحیح مسلم، سنن ترمذی اور مسند امام احمد وغیرہ کتب میں موجود ہے، ما نقص مال من صدقۃ، کسی کا مال صدقہ کرنے سے کم نہیں ہوتا۔ اب ہماری فکر، ہماری سوچ، ہمارا دماغ کچھ بھی کرے، ہمیں 100 میں سے 2.5 ریال کم ہوتے اور 1 لاکھ میں سے 2,500 کم ہوتے نظر آتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حقیقت بنیاد یہ کہہ رہا ہے کہ کم نہیں ہوتے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ صدقہ کرنے سے مال کسی کا کم نہیں ہوتا، لہذا اس ماہ رمضان کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اور اگر کسی کی زکوٰۃ ابھی 2 مہینے 3 مہینے بعد بھی بننے والی ہے تو اسے چاہیے کہ ایڈوانس 2-3 مہینے ایڈوانس نکال دے۔ ایڈوانس زکوٰۃ دینا جائز ہے، اور ماہ رمضان کی برکات بھی حاصل ہو جائیں گی اور فریضہ بھی ادا ہو جائے گا۔
اور اگر کسی کے پاس مال زکوٰۃ موجود ہے اور اس خیرات و برکات والے مہینے میں نیکیوں کے اس سیزن میں بھی وہ مال خرچ نہیں کرتا بلکہ عام حالات میں بھی وہ مال خرچ نہیں کرتا، حتیٰ کہ زکوٰۃ تک نہیں دیتا، تو اسے چاہیے کہ اپنا حال سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 34 اور آیت نمبر 35 پڑھ کے دیکھ لے کہ اس کا حال کیا ہوگا، جہاں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے والذین یکنزون الذہب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ جو لوگ سونا چاندی یعنی مال و دولت اکٹھی کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اے میرے نبی انہیں یہ خبر دے دو، یہ بشارت دے دو کہ انہیں دردناک عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، اس دن ان کا وہ سونا چاندی جہنم کی آگ میں گرم کر کے تپا کے فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، ان سے ان کے ماتھے، ان کی پشتیں، ان کے پہلو اس گرم سونے یا چاندی سے داغے جائیں گے، اور ساتھ کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے جو تم نے اپنے لیے خزانہ اور اپنے لیے ایک بہت بڑا مال سمجھ کے سنبھال کے رکھا ہوا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، آج تم اس مال کا مزہ چکھو جو تم جمع کر کر کے خزانہ بنا کے رکھے ہوئے تھے۔ تو اس طرح اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بتا دیا کہ مال ہو اور خرچ نہ کرے تو وہ اپنا انجام دیکھ لے کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ اللہ رب العزت سے اللہ نے اگر آپ کو نعمت دی ہے تو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اللہ سے نعمت ملی، شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ نعمتوں کو زیادہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے نا کہ اگر تم نعمت پر شکر کرو گے تو میں اس میں اضافہ کر دوں گا۔ اگر تم اللہ کے دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو وہ تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرے گا، اور اگر کفر کرو گے تو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں نہ صرف ماہ رمضان میں بلکہ ماہ رمضان میں اور باقی ایام میں اللہ کی دی ہوئی دولت، اللہ کی دی ہوئی نعمت سے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔